کا مسکن ہے، اور یہاں کی زندگی، یہاں کی روح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے اگر آئے گی نا آواز، یہاں سے نہیں، اس سے نجات پاؤ، اللہ تمہیں اس سے نجات دے، میدے میں ڈوب گئے ہو، ادھر سے آواز آئے گی تو بات بنے گی۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجیے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے احد سے ہوتا ہوا، تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علامہ نے تو کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اگر علامہ زندہ ہوتے تو ان سے معذرت کے ساتھ میں ترمیم کی درخواست کرتا۔ ابراہیم اب کوئی نہیں آ سکتا، ختم نبوت کی سد سکندری ہے، اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں۔ ترمیم کی درخواست کرتا، ترمیم اتنی اچھی پیش کرتا ہوں کہ اقبال جھوم اٹھتا۔ اسی حج میں میرے اللہ نے مجھے غار ثور پہ پہنچایا۔ میں جب وہاں پہنچا 22 نومبر کو، تو وہاں نیچے کھڑے ہوئے جہاں ٹیکسیاں جا کے اتارتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے تھے، وہ وہاں ہے، چڑھائی یوں ہے نا جی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سارے ملنے جو جانتے تھے سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے، 400-500 آدمی جمع ہو گئے۔ مصافوں کے بعد چل پڑا۔ جب میں چل پڑا، اضعف الناس افقر الناس، تو پھر سارے میرے پیچھے۔ ہاں جی، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کچھ پہنچ گئے۔ تو درمیان میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک لکھنؤ سے آیا ہوا نوجوان تھا، کہنے لگا جی کبھی کبھی نسبتیں بھی عزت عطا کر دیتی ہیں، کون پوچھتا اس سنگلاخ پہاڑ کو، کسی کے قدموں نے اسے عرش سے بھی معزز کر دیا۔ پھر کسی نے وہ شعر سنایا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ جب میں غار ثور پہ پہنچا تو لمبی قطار لگی تھی، وہاں جو لوگ آ کے کچھ دیر لیٹتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب، تو ہم جو نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس سطح مرتفع پہ جا کے اکٹھے ہوئے۔ تو احباب نے کہا کچھ کہیں، میرا مصرف بھی یہی ہے، میں چاہے علیل ہوں، بیمار ہوں، کچھ ہوں، لیکن کچھ کہیں۔ تو میں نے خاک اپنا غار ثور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول۔ ترمیم کی میں نے اس شعر میں، وہ جو ہے نا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ میں نے کہا اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول، کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول، بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول۔ تو میں ترمیم کرتا، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا صنم کدا ہے جہاں، میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ انشاءاللہ انسانیت کو کل بھی قرآن نے ہلاکت کے کنارے سے بچایا تھا، آج بھی ایٹم بم نہیں قرآن بچائے گا انشاءاللہ۔ ایٹم بم تو ہلاکت کا نشان ہے، ہلاکت کا استعارہ ہے، قرآن ہی انسانیت کا نجات دہندہ ہے، یہی کل بھی آج بھی انسانیت کے کام آنے والی سچائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس سچائی سے عملاً وابستہ کرے، اس مرکز کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ ہاں بس پیاس تو میں ساری رات بھی بیٹھا رہوں تو باقی ہی رہے گی، یہ پیاس نہیں بجھتی انشاءاللہ۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے پھنسا رکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی کچھ کہنا ہے۔ رات بھی عزیز وہاں لیاقت باغ میں بہت دیر تک بات ہوتی رہی، آج اسی کو قبول فرما لیجئے۔ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کہاں گفتگو کرنی ہے بھائی؟ جامع مسجد نور علامہ اقبال روڈ محلہ بختے والا۔ چلو وہی جو انہوں نے کہا ہے۔ جامعہ طیبہ تجوید القرآن کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تنویر کے لیے قبول فرما لے۔ آپ سب حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے اللہ آپ کو بھی دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا من الفائزین واجعلنا من المفلحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین دنیا اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر، عراق، جہاں کہیں مسلمان ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں یا رب العالمین اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو تمام خطرات سے اے اللہ محفوظ فرما لے۔ اے اللہ وطن عزیز کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما۔ تیرے جن بندوں نے اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا تو انہیں بھی شفا عطا فرما، اور جو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، اپنے کرم سے ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم روحانی بیمار ہیں اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں بھی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما، محروم رہنے والوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بقیہ لمحات میں اے اللہ ہمیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ادارے کے بانی کو شفا کاملہ۔ کیا نام ہے؟ مسجد اور ادارے کے بانی جو ہے بیمار رہتے ہیں، دعا کیا نام ہے ان کا؟ حاجی نظام الدین صاحب جو اس ادارے کے محسن ہیں، بانی ہیں، وہ علیل ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ آپ 20 رکعتوں کے بعد بھی بیٹھے رہے، کچھ بعد میں تشریف لائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔